السلام علیکم عثمان. جنات کے اثر اور ان کے قبضے سے متعلق کچھ انفارمیشن میں نے تھوڑی سی ریسرچ کیا، وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اس میں کچھ اسکالرس کے تھرو مجھے انفارمیشن ملی ہے، جیسے عاصم حکیم صاحب ہیں، ڈاکٹر عمر سلیمان، ڈاکٹر ذاکر نائک. اس کے علاوہ میں نے کچھ کلاسیکل جو مشہور عربک ڈکشنریز ہیں ان کا بھی استعمال کیا ہے. آپ لوگ قرآن مجید دیکھیں، سورہ البقرہ 2 آیت نمبر 275 میں ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ ہو کر اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو. اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جنات کا اثر یا قبضہ ممکن ہے، اور وہ جنون کی حالت میں کہیں پہ ظاہر ہوتا ہے. الباب الزاخر الزغانی میں ہے کہ الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یعنی وہ شخص جسے شیطان کے چھو جانے سے دیوانگی لاحق ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ مراد ہے یعنی جنون یا پاگل پن. مجمع بحار الانوار از الفتنی میں بھی یہی ہے کہ شیطان کے چھو جانے سے جو دیوانگی یا پاگل پن آ جاتا ہے. القاموس المحیط از الفیروز آبادی میں ہے کہ وہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کوئی دیوانہ یا مجنون دیوانگی کی حالت میں اٹھتا ہے، ایسے جیسے کوئی پاگل پن یا مرگی کی حالت میں جھٹکے کھاتا ہے. اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جن کا اثر دیوانگی یا جنون کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. قرآن مجید میں سورہ القلم 68 آیت نمبر 51 میں بھی مجنون کا ورڈ یوز ہوا ہے. اس آیت کا مفہوم ہے کہ جب یہ لوگ کلام قرآن مجید سنتے ہیں تو تمہیں ایسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ گویا تمہارے قدم اکھاڑ دیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے، مجنون ہے. یہاں پہ ورڈ مجنون یوز ہوا ہے. اس مجنون ورڈ کو تھوڑا سا دیکھیں گے اس کی ڈکشنریز سے. اس سے پہلے ایک چیز آپ لوگ یہاں سے ہمیں پتہ لگتی ہے، دیکھیں کہ جب کوئی شخص عقل کی بات کر رہا ہوتا ہے، علم کی بات کر رہا ہوتا ہے، اور زمانے میں عام طور پہ جہالت پھیلی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ جو جاہل لوگ ہیں وہ یہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. یعنی اگر کوئی شخص عقل کی بات کر رہے ہیں، علم کی بات کر رہے ہیں، تو اس بات سے بالکل نہ گھبرائے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. اگر وہ ایک عقل کی علم کی بات کر رہے ہیں تو اپنے کام پر کرتا رہے، جاری رکھے. لوگ کہیں گے کہ یہ شخص عجیب و غریب کام کر رہا ہے. یہ عام مطلب پہلے سے ہی لوگوں کی اس طرح سے روٹین چلتی آ رہی ہے. موسوعۃ السلطان قابوس اسماء العرب میں ہے کہ مجنون کا مادہ ہے جیم نون نون، اور اس سے مراد ہے کہ چھپ جانا یا پردے میں ہونا. اور لغوی طور پر اس سے مراد ہے کہ عقل کا زائل ہونا یا بگڑ جانا، یعنی عقل کا چھپ جانا یا درست نہ رہنا. تو یہ مجنون کے میننگز میں آ جائے گا. التعریفات الفقہی از البرکتی میں ہے کہ وہ شخص جس کے اعمال، جس کی باتیں درست نہ رہیں، المجنون کی ڈیفینیشن میں آ جائے گا. اچھا، اگر آپ غور کریں تو ہم میں سے ہر کوئی ہر وقت ہی جنوں کے اثر میں ضرور ہے. اور کیونکہ جیسے قرین کا ذکر آتا ہے، قرین ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور مسلسل وسوسے ڈالتا رہتا ہے. اس کے علاوہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 1172 1172، اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم میں شیطان اس طرح دوڑتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے. تو ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم جنوں کے اثر میں ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، ہوتا رہتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم پر وہ اثر اس طرح سے ظاہر نہیں ہوتا. وسوسے وہ ڈالتا رہتا ہے. اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان وسوسوں سے، ان شیطانوں سے. جنوں کے پوزیشن، جنوں کے قبضے کے بارے میں تھوڑا میں نے دیکھا ہے، تو اس میں ایک چیز یہ سامنے آئی ہے کہ کوئی غلطی سے جنوں کو تنگ کر دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تو وہ جنوں کے قبضے میں، جنوں کے اثر میں آ جاتا ہے. اور یہ ریئر چیز ہے. اور جو کامن ہے وہ یہ کہ کوئی شخص کچھ ایسے عمل کرتا ہے کہ کسی دوسرے کو جنوں کے اثر میں کر دیتا ہے. یہ تھوڑا کامن فارم ہے کہ جنوں کے اثر میں آنے کے لیے. اس کے علاوہ جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کا جنوں کے اثر میں آنا بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا،
گناہ کے کام کرتا ہے، ناپاکی کے عمل میں رہتا ہے، ناپاکی میں رہتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، تو اس صورت میں فرشتے دور ہو جاتے ہیں اور جنوں اور شیاطین کا اثر ہونا، ان کا حملہ ہونا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو جنوں کے اثر میں، ان کے قبضے میں آنے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ جن کے اثر کی نشانیاں اگر دیکھیں تو ابھی جو ہم نے ڈیفینیشنز پڑھی ہیں ان سے کچھ باتیں جو ظاہر ہوتی ہیں وہ یہ کہ وہ مجنون ہو جاتا ہے، کچھ دیوانوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کوئی شخص گر کر جب جیسے دیوانہ کوئی اٹھتا ہے ویسے اٹھتا ہے، مرگی کے جھٹکوں جیسے اس سے اثرات ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے، پردے میں چلی جاتی ہے، اس کے اعمال اور باتیں درست نہیں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو نشانیاں وہ بتاتے ہیں وہ یہ کہ قرآن مجید کی تلاوت سے نفرت سی ظاہر کرنا شروع کر دیتا ہے، فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تلاوت لگتی ہے تو اسے غصہ، بے چینی، درد سا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ شیطان صفائی کو پسند نہیں کرتے تو وہ بھی صفائی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسے غصہ بہت جلدی آتا ہے اور انتہائی پرتشدد قسم کا رد عمل ظاہر کرتا ہے وہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ دیکھیں گے کہ کوئی شخص اگر جنوں کے اثر میں ہے تو وہ تنہائی پسند ہو جائے گا، اسے لوگوں میں رہنا پسند نہیں ہوگا، وہ الگ رہنا پسند کرے گا۔ تو یہ کچھ نشانیاں ہیں جو جنوں کے اثر سے متعلق محسوس ہو سکتی ہیں۔ پھر اگر کسی کے گھر پر یا کسی پر جنات کا اثر ہو جاتا ہے، قبضے میں آ جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ کچھ صورتیں ہیں، کچھ آیات ہیں، انہیں پڑھیں، انہیں پڑھ کر پھونکیں، رقیہ کریں، اور ان کا رقیہ کرنے کے بعد یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلا کام جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ سورہ الاعراف 7 آیت نمبر 200 میں ہے کہ اگر کوئی شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ اور سب سے پہلے کاموں میں سے آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر صحیح مسلم 780 نمبر حدیث ہے اور جامع ترمذی کی 2877 2877 نمبر حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے، تو سورہ البقرہ پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سورہ البقرہ پڑھیں، گھر میں اس کی تلاوت لگائیں، اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اگر کسی گھر پر یا انسان پر شیطان کا قبضہ ہے تو کم از کم یہ ضرور پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر، اس گھر پر، اس شخص پہ اس شیطان کا قبضہ ہے، اور سورہ البقرہ کے بعد وہ شیطان، وہ قبضہ ختم ہو سکتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کی احادیث ہیں 2311 اور 5010۔ ان کا مفہوم ہے کہ جب تم سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تم پر محافظ مقرر فرما دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ احادیث بھی شو کر رہی ہیں کہ آیت الکرسی پڑھیں اور اسے پڑھ کے پھونکیں اپنے گھر کے اوپر، سورہ البقرہ اور پھر آیت الکرسی، یہ دوسری چیز آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، پھونک سکتے ہیں اپنے گھروں کے اوپر۔ صحیح بخاری کی ہی حدیث ہے، 5017 نمبر حدیث ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر سورہ الاخلاص، سورہ الفلق اور سورہ الناس پڑھ کر پھونک مارتے تھے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے، اور یہ عمل وہ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو سورہ البقرہ پڑھیں، سورہ آیت الکرسی پڑھیں، اور یہ آخر قرآن مجید کی آخری 3 صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونکیں رات کے ٹائم۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ہے 5749 5749۔ اس کا مفہوم ہے کہ ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا، ایک صحابی نے اس پر سورہ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس حدیث کا مفہوم ہے کہ سورہ الفاتحہ رقیہ ہے اور یہ بالکل صحیح عمل تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث سے ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں کہ جو چیزیں پڑھنی، جو چیزیں فرسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان رکھنا ہے کہ کچھ بھی نقصان اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نیت کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے مسئلے حل کرنے ہیں، انشاءاللہ یہ جن کا قبضہ وغیرہ یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ حل کر دے گا۔ پھر سورہ فاتحہ، سورہ البقرہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، اور آیت الکرسی، انہیں پڑھ کے پھونکا جا سکتا ہے گھر پہ۔ رقیہ میں ایک اور چیز آتی ہے کہ پانی پہ پڑھ کے پلایا بھی جا سکتا ہے اس شخص کو جس کو لگ رہا ہے کہ جن کے قبضے میں، جن کے اثر میں ہے، تو یہ رقیہ کر سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں۔
تو یہ تھی کچھ چیزیں جو میں نے تھوڑی ریسرچ کی اور میں ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں جنوں کے اثر سے متعلق کہ یہ ہو سکتا ہے جنوں کا اثر ایک مطلب پاسبل عمل ہے، ایک پاسبل پروسیس ہے، یہ ہو سکتا ہے. اس کی کچھ نشانیاں بھی ہیں اور ان سے ہم لوگ اس مسئلے سے کیسے باہر نکل سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں حل ملتا ہے اسلامی تعلیمات کے اندر. تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم پہ. جزاکم اللہ خیر.